رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی وہ خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ جس طرح عام عورتیں ہوتی ہیں ان کی طرح تھی۔ لیکن ان میں ایک عادت ایسی تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پہ کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی طفیل میری بخشش فرما دے۔ تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخ کی؟ کہنے لگے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں نامہ اعمال پکڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا، کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے کہ نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا ہے۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفن کیا تھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے یہ جنتی چادر عطا کی ہے، اور جب قیامت والے دن میرا نامہ اعمال تولا جائے گا تو وہ چادر اس کے ساتھ تولی جائے گی۔ تو اس نے پوچھا کہ منکر نکیر کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا منکر نکیر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر کو کہا کہ میں جس رب کو 40 سال نہیں بلایا، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں کیسے بھول جاؤں گی؟ جس رب کو 40 سال میں نہ بلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں کیسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر نے کہا کہ اس سے آگے کیا سوال کرنا یہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔